السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہم بنو نوع انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران حضرات کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں سے ہماری آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے عید الفطر کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ عید الفطر سے پہلے یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، وہ کیا عمل کرتے تھے، اس کے بارے میں ہم لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ عید کا دن بڑی خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگ اس میں شامل ہونے ہی والے ہیں، یعنی وہ آنے ہی والا ہے، اور اس دن میں ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے جس طریقے سے، اس طریقے سے ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں بلکہ ناجائز چیز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس میں خوشی نہیں مانی جائے گی بلکہ اس میں ہمیں گناہ ملے گا۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ عید کے دن میں لوگوں کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ عید کے دن میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن الصیام ہذین العیدین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن الصیام ہذین العیدین۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 5571 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کون فرمایا؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عیدین کے دنوں سے مطلب کیا ہے؟ وہ دو عید ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی عید الفطر میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے دن جس دن عید کی نماز ہے یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ میں بھی روزہ رکھنا نہیں چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ تو میں نے بتا دیا کہ عید الفطر میں یا عید کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب عید کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے تیاری کرنا ہے، وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سننا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عید کے دن تیاری کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت لباس پہنتے تھے، یعنی جو عمدہ لباس ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 948 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عید کے دن ہمارے پاس جو اچھا لباس ہے، جو سب سے اچھا لباس ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، اس لباس کو پہن کر ہمیں عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب عید کے دن کھیل کود کرنا کیسا ہے، تو وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک جنگ میں جو انصار کے شعراء نے اپنے فخر میں کہے تھے
وہ شاعر، وہ اشعار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس تھے، تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور وہ بچیاں ان اشعار کو پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی مزامیر ہے، یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ جب 2 مرتبہ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر انہیں چھوڑ دے۔ کیا فرمایا؟ اے ابوبکر انہیں چھوڑ دے، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج کا دن ہے۔ تو عید کے دن اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم خوشی منا سکتے ہیں۔ اب آئیے عید کے دن ہم ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم دوستوں سے، اپنے عزیز و اقربا سے، کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں ایک دعا کہنا چاہیے، وہ کیا؟ تقبل اللہ منا ومنکا۔ کیا کہنا چاہیے؟ تقبل اللہ منا ومنکا، کہ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے اور ہر ناظرین سے میری گزارش ہے کہ جب کسی سے ملے، کسی بھائی دوستوں سے، تو یہ دعا کہیں۔ محترم حضرات، ایک اور اہم چیز کیا ہے؟ جب ہم عیدگاہ کی طرف جائیں تو جو تکبیرات ہیں اس تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے تو بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دنوں میں باہر نکلتے تو بلند آواز سے تکبیر و تحلیلات پڑھتے ہوئے نکلتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکلے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی تکبیر و تحلیلات، جو تکبیرات ہیں، ان تکبیروں کو کہہ کر، ان تکبیروں کو اپنی زبان سے بلند آواز سے کہتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص تکبیر کو نہیں جانتا ہے تو ہماری زبان سے جو تکبیر نکالتی ہے اس تکبیر کو سن کر دوسرے لوگ بھی کہیں گے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس تکبیر کو سکھانا چاہیے۔ اگر ہم تکبیر کو سکھائیں گے اور اگر یا ہم اپنے زبان سے اس کو بلند آواز سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص بھی اس کو سن کر یاد کر سکتا ہے اور یا اس کو سن کر پڑھ سکتا ہے۔ وہ تکبیرات، بہت سارے تکبیرات ہیں، لیکن جو مشہور ہے اس تکبیر کو کہتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو، تاکہ ہمارے سامعین کو یاد کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس تکبیرات کو کہتے ہوئے وہ گھر سے نکلے اور کب تک اس تکبیر کو کہتے رہیں، اس تکبیر کو کیا کرتے رہیں؟ کہتے رہیں۔ اس لیے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس تکبیرات کو یاد کر لیں، اس تکبیر کو یاد کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ محترم ناظرین، آج کا یہ جو میں نے بیان کیا یہ بہت اہم تھا، جو کہ نماز سے پہلے تھا، اس لیے کہ ہمیں جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم عیدگاہ کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں نے بتایا، لیکن ایک اور بات چھوٹ گئی۔ جب ہم صبح کو اٹھیں، یعنی نماز پڑھنے کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نہائیں دھلیں اور اچھے طریقے سے لباس پہنیں، اور جو وقت مقررہ ہے اس وقت مقررہ پہ ہمیں پہنچنا ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں یہ ہو چکا ہے، ہمارے علاقوں میں یہ ہو چکا ہے کہ 10-5 منٹ تو بڑھا ہی دیتا ہے۔ لیکن محترم حضرات، وقت کی اہمیت کو سمجھیے، وقت کی جو اہمیت کو سمجھتا ہے وہی اصل آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ یہ دن جو آتا ہے سال میں ہمارے لیے ایک مرتبہ عید الفطر کا آتا ہے اور ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کا آتا ہے، اس لیے ہمیں وقت سے پہلے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے اور وہاں جا کر ہمیں شانتی سے عید کی نماز سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جو خطبہ دیں اس خطبے کو سن کر ہم وہاں سے رخصت آئیں، اور جب اپنے دوستوں احباب سے ملے تو وہ دعا پڑھے جو میں نے ابھی بتایا کہ تقبل اللہ منا ومنکا، ان دعا کو پڑھے
اور ان کو دعائیں دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عیدگاہ کی طرف جانے کی، عید کی تیاری کرنے کی اور عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔